جی، اب اس میں فردر دیکھتے ہیں کہ آگے یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا کی ایک حکومت بنا دی جائے، اس کے بعد اب یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پرسیو کیا جا رہا ہے کہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں، دنیا کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آگے یہ کہا گیا ہے کہ دس پوائنٹ آف ویو which is that of innumerable elderly gentlemen, including the rulers of Soviet Russia, fails to take account of modern technical possibilities۔ اچھا، یہ جو رائے ہے نا کہ جو اوپر یہ بات کی گئی ہے کہ جنگ ہونی چاہیے، اس سے آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی بہادری کو، یہ قربانی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، تو آگے انہوں نے مزید یہ کہا گیا ہے کہ لاتعداد جو معزز لوگ ہیں جن میں سوویت رشیا کے حکمران بھی شامل ہیں، وہ اس چیز کا محاسبہ کرنے سے قاصر ہیں کہ یہ جو جدید تکنیکی امکانات ہیں نا کہ کس طرح سے وہ آگے ترقی کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ابھی بھی فردر وہ اکاؤنٹیبل ہونے میں ناکام رہے ہیں۔ آئی تھنک civilization could probably survive one more world war, provided it occurs fairly soon and does not last long۔ اچھا، کہتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق جو تہذیب ہے نا ایک جنگ تک تو سروائیو کر جائے گی، جو کہ جلد ہی ہونے والی ہے، لیکن زیادہ دیر عرصے تک نہیں باقی رہے گی۔ But if there is no slowing up in the rate of discovery and invention, and if great wars continue to recur, the destruction to be expected, even if it fails to exterminate the human race, is pretty certain to produce the kind of reversion to a primitive social system that I spoke of a moment ago۔ اچھا، اس میں یہ کہا گیا کہ اس طرح سے یہ جو ایجادات ہو رہی ہیں، دریافتیں ہوئی ہیں، اگر ان میں اس کی رفتار کم نہیں ہوئی نا، اور اگر عظیم جنگ دوبارہ سے ہوئی تو تباہی تو ممکن ہے کہ تباہی ہوگی۔ اگرچہ یہ اس چیز میں ناکام ہو جائے کہ انسانی نسل کو یہ خاتمہ کرنے میں ناکام بھی ہو جائے نا، لیکن کافی حد تک ایک اثر قائم کرے گی کہ دوبارہ سے ہم اپنے ابتدائی سماجی نظام کی طرف لوٹ جائیں گے، جس کے حوالے سے میں لمحہ بھر پہلے بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اینڈ دس ول انٹیل such an enormous diminution of population, not only by war but by subsequent starvation and disease, that the survivors are bound to be fierce and at least for a considerable time destitute of the qualities required for rebuilding civilization۔ اچھا، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نتیجتاً ایک بہت بڑی تعداد میں جو آبادی ختم ہو جائے گی، نہ صرف جنگ سے بلکہ بعد میں جو غربت افلاس کا آپ کو بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا نا، اس کے نتیجے میں بھی آگے آبادی کم ہو جائے گی، اور جو فاتحین ہو جائیں گے نا شدید ہو جائیں گے، مطلب کہ ان میں ایک جوش و جذبہ آپ کو پایا جائے گا، اور کافی حد تک کافی عرصے تک کیا ہوگا کہ جو لاچار ہیں نا لوگ، وہ دوبارہ سے اسی چیز میں، اسی جد و جہد میں لگ جائیں گے کہ دوبارہ سے انہوں نے تہذیب کی تعمیر نو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ nor is it reasonable to hope that if nothing drastic is done, war will nevertheless not occur۔ اچھا، یہ امید کرنا نامناسب بات ہے کہ اگر کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوتی نا، تو آپ جو یہ خیال کر رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، ہو سکتی ہے۔ They always have occurred from time to time and obviously will break out again sooner or later unless mankind adopts some system that makes them impossible۔ ٹھیک ہے، وقتاً فوقتاً وہ رونما ہوتے رہیں گے اور جلد ہی یہ واضح طور پر وہ دوبارہ سے چھڑیں گے، ٹھیک ہے نا، دوبارہ جنگ ہونے والی ہے، اور وہ اس وقت تک جاری مطلب رہے گی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ انسانیت کو ایک ایسا نظام اپنانے کی ضرورت ہے جو ابھی تک ناممکن بات ہے۔ اچھا، اس میں جنگ کے والے سے تو ایک بات یہ کی گئی ہے کہ وقتاً فوقتاً جنگ ہوتی رہتی ہے، جلد ہی وہ ہونے والی ہے، ابھی ہوگی یا بعد میں ہوگی، یا پھر جب تک، اگر یہ ایکسیپشن کیس ہے کہ انسانیت کوئی ایسا نظام نہ اپنا لیں کہ جس کے ذریعے اس کو روکا جائے، اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو پھر تو جنگ ہوگی، چاہے ابھی ہو یا بعد میں ہو۔ بٹ دا اونلی سچ سسٹم از اے سنگل گورنمنٹ ود اے مونوپلی آف آرم فورس۔ لیکن ایک ایسا ہی نظام موجود ہے کہ جو کہ ہو سکتا ہے کہ ایک یکتا حکومت بنا دی جائے جس کے پاس یہ سارا ساز و آلات ہو، نظام ہو، کہ ان کے پاس فوجی دستہ موجود ہو، فوجی قوت ان کے پاس ہو، تو ایسے ہی نظام کی یہ امکانات ہیں کہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد if things are allowed to drift, it is obvious
that the bickering between Russia and the Western democracies will continue until Russia had a considerable store of atomic bombs, and that when that time comes there will be an atomic war. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ اگر چیزوں کو اسی طرح تبدیل ہونے کی اجازت آپ دیتے رہیں نا کہ اسی طرح چیزیں ہوتی رہیں تو یہ تو یقینی بات ہے کہ رشیا اور مغربی جمہوریت کی پر مبنی جو ممالک ہیں ان کے درمیان جلد ہی جنگ چھڑے گی، لڑائی چھڑے گی، اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ رشیا ایک بہت بڑی مقدار میں ایٹمی بم وہ جمع نہ کر لیں. ٹھیک ہے. اور جب ایسا وقت آئے گا تو ایٹمی جنگ شروع ہو جائے گی. In such a war, even if the worst consequences are avoided, Western Europe, including Great Britain, will be virtually exterminated. ٹھیک ہے. ایسی جنگوں میں اگر آپ شدید نتائج کو سے بچنے کی کوشش بھی کرو گے نا تو جو مغربی یورپ ہے جن میں یہ کیا کہتے ہیں برطانیہ بھی شامل ہے تو عمومی طور پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ if America and the USSR survive as organized state, they will presently fight again. اور اگر امریکہ یو ایس ایس آر ایک منظم ریاست کے طور پر بچ جاتا ہے تو ان کے درمیان موجودہ وقت میں پھر جنگ شروع ہو جائے گی. If one side is victorious, it will rule the world and unitary government of mankind will have come into existence. If not, either mankind or at least civilization will perish. اچھا پھر جب ایک طرف اطراف جیت جائے گی تو پوری دنیا پر وہ حکومت کرے گی اور ایک یکتا حکومت بنا دی جائے گی انسانیت کی. ٹھیک ہے. وہ وجود میں آ جائے گی. یا پھر ایسا اگر نہیں ہو سکتا تو یہ پھر ہوگا کہ انسانیت یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں بامشکل کہ جو تہذیب ہے وہ ختم ہو جائے گی. یا تو ایک حکومت بن جائے گی یا انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا. پیرش کا مطلب ہوتا ہے خاتمہ ہونا، ختم ہو جانا. This is what must happen if nation and their rulers are lacking in constructive vision. کہتے ہیں کہ ایسا تو لازمی ہونا چاہیے اگر قومیں جو ہیں یا ان کے جو حکمران ہیں اگر نظریاتی طور پر ایک نظریاتی کہہ رہی ہیں ایک تعمیراتی سوچ نہیں رکھتے. اگر قوموں میں اور حکمرانوں میں ایک تعمیراتی سوچ کا فقدان ہے تو ایسا تو پھر لازمی ہونا چاہیے نا. مطلب وہ ایک نیگیٹو وے میں اس کو کرٹیکلی یہاں پر ایویلیویٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان میں تعمیراتی سوچ نہیں ہے نا، کوئی جذبہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ نہیں رکھتے کہ اپنی تہذیب کو آگے ڈیولپ کرنا ہے جب ہم جیت جائیں گے تو پھر نتیجتاً تو پھر یہی ہوگا نا کہ انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا یا ان کی جو اس ملک کی تہذیب ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. When I spoke of constructive vision, I do not mean merely the theoretical realization that a world government is desirable. کہتے ہیں کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ تعمیراتی سوچ کے والے سے بات کرتا ہوں تو میرا یہ قطعاً نظریاتی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں کہ دنیا کی ایک حکومت کی خواہش کر رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. More than half the American nation according to the Gallup poll. Gallup poll کا مطلب ہوتا ہے مردم شماری جو ووٹنگ کروائی جاتی ہے. Hold this opinion کہ جو امریکہ کی قوم ہے ان میں سے آدھی سے زیادہ جو قوم ہے وہ یہ سوچ رکھتی ہے، یہ مردم شماری کروائی گئی ہے ان کی بھی یہی رائے ہے. ٹھیک ہے. But most of its advocates think of it as something to be established by friendly negotiation and shrink from any suggestion of the use of force. اچھا ان میں سے زیادہ تر جو وکالت کرتے ہیں نا وہ اس حوالے سے سوچتے ہیں کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب دوستانہ مذاکرات کے ذریعے ایسا کرنا ممکن ہوگا. تو اگر وہ اس حوالے سے وکالت کرتے ہیں تو وہ یہی سوچ رکھتے ہیں کہ دوستانہ مذاکرات کے ذریعے کروا لیا جائے. ٹھیک ہے. اور اب اس سوچ کے خیال سے بھی اپنے کندھے مطلب کہ کندھے ایسے وہ ہچکچاتے ہیں کہ اگر انہیں یہ ایک مشورہ دیا جاتا ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے تو اس خیال سے ہی وہ ہچکچاتے ہیں. In this I think they are mistaken. اس حوالے سے میں سوچتا ہوں کہ وہ غلطی پر ہیں. I'm sure that force or threat of force will be necessity. میرا یقین ہے کہ جو قوت ہے یا جو خوف ہے قوت استعمال کرنے کا وہ ضروری ہوگا. I hope that threat of force may suffice, but if not, actual force should be employed.
اچھا میرا یقین ہے کہ یہ جو خوف دلایا جائے نا، اگر آپ قوت کے حوالے سے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے گا، آپ اس کا خوف ہی دلا دو نا، یہ بھی کافی ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اصل میں قوت کا استعمال کرو. دانیال سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی میم. اچھا اس کے بعد بات ہو رہی ہے assuming a monopoly of armed force established by the victory of one side in a war between the US and USSR. What sort of world will result? اچھا آپ فرض کر لیتے ہیں، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک فوجی دستہ بنا دیا جائے گا جب ایک اطراف جیت جائے گا جنگ میں، جو کہ یو ایس اور یو ایس ایس آر کے درمیان ہوگی جنگ. تو اب یہ سوال بنتا ہے کہ اس وقت دنیا کیسی ہوگی. ٹھیک ہے، ان آئدر کیس دونوں صورتحال میں، مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ چاہے یو ایس جیت جائے یا یو ایس آر جیت جائے تو آگے کیا ہوگا. اٹ ول بی اے ورلڈ، تو یہ ایک ایسی دنیا ہوگی ان وچ اے سکسیزفل ریبیلین ول بی امپاسبل. کہ اگر آپ یہ سوچ رکھتے ہیں نا کہ اگر کوئی انقلاب لے کے آتا ہے اور وہ پوری طرح سے کامیاب ہو جائے تو یہ تو ناممکن بات ہے. پوری طرح سے انقلاب جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. Although, of course, sporadic assassination will still be liable to occur, the consideration of all important weapons in the hands of the victors will make them irresistible, and there will therefore be secure peace. اچھا اگرچہ یہ یقینی بات ہے کہ وقتاً فوقتاً قتل و غارت جاری رہے گا، ٹھیک ہے، اور یہ کہ بہت زیادہ ساز و سامان ہے، جو آلات ہیں وہ فاتحین کے ہاتھ میں ہوں گے. وہ کافی زیادہ مطلب کہ ہتھیار اپنے قبضے میں لے لیں گے اور انہیں پھر روکنا مشکل ہو جائے گا. اینڈ ول دیر فور بی سیکیور پیس، اور پھر ایک تحفظ والا آپ امن محسوس کریں گے، ہر طرف امن قائم ہو جائے گا جب ان کے پاس اختیار آ جائے گا. ایون اف دا dominant nation is completely devoid of altruism, its leading inhabitants at least will achieve a very high level of material comfort and will be freed from the tyranny of fear. کہتے ہیں کہ جو ایک ڈومیننسی رکھتی ہے کہ ایسی قوم کہ اگر جو پورا وہ قابو کنٹرول لے بھی لے اور ان میں اگر انسانیت کے جذبات کا فقدان بھی ہونا، تب بھی جو وہاں پر پر اثر جو کیا کہتے ہیں جو لیڈنگ کلاس ہے نا وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں، تو کافی حد تک وہ مادی فوائد حاصل کر لیں گے اور وہ اس چیز سے آزاد ہو جائیں گے کہ آج کے بعد نہ انہیں اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ ان پر ظلم و زیادتی ڈھائی جائے گی. تو اس فکر سے وہ آزاد ہو جائیں گے اور کافی حد تک وہ مادی فوائد حاصل کر لیں گے. They are likely, therefore, to become gradually more good-natured and less inclined to persecute. اور کافی حد تک وہ کیا بن جائیں گے کہ ان میں تمیز آ جائے گی، اچھے اخلاق والے بن جائیں گے اور ان کا جو رجحان ہے نا رجحان ہے قتل و غارت کی طرف، وہ ختم ہو جائے گا. Like the Romans, they will in the course of time extend citizenship to the vanquished. پھر یہ ہوگا کہ رومنز کی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہریت پر وہ اپنا اثر قابو پا لیں گے. There will then be a true world state. اور پھر صحیح معنوں میں وہ دنیا جو ریاست ہے وہ صحیح معنوں میں دنیا کی ریاست کہلائے گی وہ. And it will be possible to forget that it will have owed its origin to conquest. اور پھر یہاں تک یہ بھی امکانات ہے کہ وہ یہ بھول جائے گی کہ انہوں نے جب کامیابی حاصل کی تھی تو ابتدا کہاں سے انہوں نے لیا تھا. یہ دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کامیابی حاصل کر لیتے ہیں نا، عروج پہ پہنچ جاتے ہیں، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا وجود کہاں سے شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ہے میں صرف وہ اب لائنس پڑھتی ہوں. اچھا ہاں یہ لائن پڑھنے والی ہے. A world empire of either the US and USSR or the USSR is therefore preferable to the result of a continuation of the present international anarchy. اچھا یہ جو بین الاقوامی سطح پر جو انتشار پھیلا ہوا ہے نا، جاری انتشار ہے، اسی کے نتیجے میں ایک دنیا کی ریاست قائم ہوگی جو کہ یا تو امریکہ کی ہوگی یا یو ایس ایس آر کی ہوگی. اچھا اب یہاں سے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ میں یہ پریفر کر رہا ہوں کہ امریکہ کامیاب ہو جائے. There are however important reasons for preferring a victory of America.
I'm not contending that capitalism is better than communism. I think it is not impossible that if America were communist and Russia were capitalist, I should still be on the side of America. اب یہاں پر کچھ وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امریکہ کی کامیابی کو کیوں وہ زیادہ پریفر کر رہے ہیں. تو اب میں کہتے ہیں میں یہ یقین کے ساتھ اب یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے نا, جو کہ پروڈکشن کو بڑھانے کی بات کرتا ہے, وہ زیادہ بہتر ہے کمیونزم کے. لیکن میں یہ ناممکن حد تک آئی تھنک اٹ از ناٹ امپاسبل. لیکن اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ ناممکن جو بات نہیں ہے کہ اگر امریکہ کمیونسٹ ہوتا, رشیا کیپٹلسٹ ہوتا, تب بھی میں امریکہ کی طرف ہوتا. My reason for siding with America is that there is in that country more respect than in Russia for the things that I valued in a civilized way of life. ٹھیک ہے, کہتے ہیں امریکہ کی طرف ہونے کی جو وجہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ان ممالک, ان ملک میں سب سے زیادہ عزت دی جاتی ہے بنسبت رشیا کے, اور جس کی سب سے زیادہ میں قدر و قیمت ہے میری نظر میں, یا میں اہمیت دیتا ہوں, وہ وہاں کی تہذیب یافتہ زندگی ہے, وہاں کا جو زندگی گزارنے کا رہن سہن ہے. The things I have in mind are such as freedom of thought, freedom of inquiry, freedom of discussion and human feeling. میں سب سے زیادہ اچھا جو خیالات میرے ذہن میں ہیں ان میں کیا آتا ہے؟ سوچ کی آزادی, تفتیش کی آزادی, بحث و مباحثے کی آزادی اور انسانیت کے جذبات. What a victory of Russia would mean is easily to be seen in Poland. اور اگر آپ رشیا کی کامیابی کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ بس وہی ہوں گے نتائج جو کہ آپ پولینڈ میں دیکھتے ہیں. مطلب کہ رشیا کے زیر اثر یہ آ گیا تھا نا, تو اس کے بعد پولینڈ کا جو علاقہ تھا تباہی کا, بربادی کا شکار ہو گیا تھا. There were flourishing universities in Poland containing men of great intellectual eminence. ٹھیک ہے, وہاں پر ترقی یافتہ یونیورسٹیز تھیں پولینڈ میں, اور قابل ذہین لوگ تھے وہاں پر. Some of these men fortunately escaped, the rest disappeared. کچھ خوش قسمتی سے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور باقی غائب ہو گئے. Education is not reduced to learning the formulae of Stalinist orthodoxy. اچھا, اب پولینڈ کا یہاں پر ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں پر تعلیم صرف اسی حد تک رہ گئی ہے کہ وہاں پر اسٹینلسٹ بیسکلی ایک اسکالر ہیں, مذہبی ایک نظریہ دیا گیا, اسی کی اشاعت تک, اسی کے پھیلاؤ تک وہاں پر ایجوکیشن دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو یہاں تک ہی آپ رکھیے گا, باقی آپ رہنے دیں. کچھ آپ چھوڑ سکتے ہیں جو میں یہ چھوڑ رہی ہوں نا. یہاں تک کافی ہے, چلو آگے کتنا رہ گیا ہے؟ ابھی یہ رہتا ہے. کافی ہے. چلیں اس کو کل کر لیں گے فری ہو کے نا. میں بس آپ کو نا اس کے نوٹس پہ